صدر مجلس، ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز مقررین اور مہمانان خصوصی، عزیز بھائی اور بہنوں اور میرے عزیز طلبہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے شہر میں جو کہ ہمیشہ ملی، قومی اور بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی لیتا رہا ہے، اس میں آج عرب ممالک میں جاری بلکہ 3.5 مہینے سے جاری عوامی جدوجہد کے بارے میں یہ جلسہ منعقد کیا ہے، جس کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کی عوام تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ہندوستان کے عوام اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، اور ان مغربی ملکوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ عرب ممالک کے عوام کی خواہشات کے برخلاف آپ وہاں جو ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں جو کہ پرانے نظام سے مختلف نہیں ہوگا، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو وہاں کی جو عوام ہے اس کے اندر، اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے بہت عرصہ ان ممالک میں گزارا، مسلسل 13 سال تک وہاں رہا ہوں اور آج بھی مستقل آنا جانا میرا وہاں پہ جاری ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اندر ایک لاوا پک رہا تھا ہر ملک میں۔ آپ جس ملک میں جائیے، شام میں جائیے، عراق میں جائیے، مصر میں جائیے، سوڈان میں جائیے، تونس میں جائیے، ہر جگہ ایک لاوا پک رہا ہے، لیکن عوام سمجھتے تھے اس سیکرٹ سروس والے نظام سے، اس پولیس اسٹیٹ سے، کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا 3.5 مہینہ پہلے تونس میں۔ تونس کو یورپ اور امریکہ کے لوگ پیش کرتے تھے کہ یہ ایک ماڈل اسٹیٹ ہے، بڑی یہاں ترقی ہو رہی ہے، یہاں پر ہر قسم کی تعلیمی ترقی اور معاشی ترقی وغیرہ ہو رہی ہے، اور یہ اسی طرح کے سارے عرب ممالک، سارے مسلمان ممالک کو تونس کی طرح ہونا چاہیے، یہ ایک ماڈل پیش کیا جاتا تھا۔ اس ماڈل اسٹیٹ کے اندر حقیقت ایسی نہیں تھی، حقیقت اس کی الٹی تھی۔ وہاں پر 3.5 مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان جو کمپیوٹر انجینئر تھا، اس کا نام ابو عزیزی تھا، وہ وہاں کے دارالسلطنت میں اس کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا، حالانکہ وہ کمپیوٹر انجینئر تھا۔ آج کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کمپیوٹر انجینئر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بھی یہ کورس کر لے گا اس کو کوئی بھی ملازمت ملنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن تیونس جیسی ماڈل اسٹیٹ کے اندر اس کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس آدمی نے ایک ٹھیلا خریدا، یہ ممکن ہے کسی نے مانگا ہوگا، اور اس میں سبزیاں رکھی ہیں اور وہ بیچ رہا تھا، اس لیے کہ اس کو بھی پیٹ بھرنا ہے، اس کا بھی کوئی خاندان ہوگا، اس کی بھی ماں بہنیں ہوں گی۔ تو اس بیچ میں ایک پولیس عورت آئی، پولیس وومن وہ آئی، اس نے اس سے کہا کہ تم جو ہے یہاں پر اپنا ٹھیلا کیوں لگائے ہوئے ہو، ہٹو یہاں سے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں اسی طرح سے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو ان میں آپس میں کچھ تو میں ہوئی، اور اس پولیس وومن نے، پولیس عورت نے، خاتون نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہ واقعہ اس نوجوان کو، جس کا نام ابو عزیزی تھا، اتنا شدید گزرا کہ اس نے جا کر کے پیٹرول اپنے اوپر چھڑک کر کے دارالسلطنت کے ایک بہت بڑے میدان کے اندر خودکشی کر لی۔ یہ چنگاری تھی جو کہ پورے تونس میں پھیل گئی، اس لیے کہ اندر لاوا موجود تھا۔ ہر آدمی اس نظام سے نالا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ لوگ، جب آج تفصیلات معلوم ہوئی، اس وقت یہ چیزیں چھپتی نہیں تھی، کہ وہاں کا جو صدر تھا $70 بلین اس نے چوری کر رکھی تھی اپنے ملک سے۔